خرم صاحب، ایک ایشو جو امریکی فوجوں کی افغانستان سے واپسی کے بعد ہمارے سامنے آنا چاہیے تھا، اور ہمیں اسی موقع کے اوپر یہ مسئلہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں لے جانا چاہیے تھا، اور پھر فالو اپ بھی کرنے چاہیے تھے بار بار. کوئی $7 ارب سے زائد کا کہتے ہیں امریکی اسلحہ جو ہے وہ ان طالبان کے ہاتھوں میں لگا ہے. اب ہمارے ٹی ٹی پی کے پاس بھی وہی اسلحہ ہے. میں چند ہفتے پہلے ہی کچھ بڑے ہائی آفیشلز تھے کے پی گورنمنٹ کے، ان سے ملا تو وہ کہتے تھے کہ اب جو حملہ آور آتے ہیں وہ 30-40 کی ٹولیوں میں آتے ہیں، پہلے 3-4 کی ٹولیوں میں آتے تھے، اور ان کے پاس لانگ رینج ویپنز ہیں، نائٹ وی اینڈ گوگلز ہیں ان کے پاس. دور سے وہ دیکھتے ہیں اور وہیں سے کوئی 1-1 کلومیٹر کے فاصلے سے فائر کرتے ہیں، اور وہ چیک پوسٹ پہ کھڑا جو بھی وہاں پہ سپاہی ہوگا اس کو شہید کرتے ہیں، اور آگے جا کے وہ اپنی دہشت گردی کے واقعات کر گزرتے ہیں. اس کو روک نہیں ہم سکتے. تو کیا ہمیں اس پورے پلان کو ریویو کرتے ہوئے اپڈیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا اپنا پورا انفراسٹرکچر، کہ اب ان کے پاس بندوق کون سا ہے، ہتھیار کون سا ہے، کیسے ہی ہمیں دیکھ سکتے ہیں، اور ان کی سٹرنتھ پہلے سے کتنی بڑھ گئی ہے. ان کی تجویز یہ تھی، میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں کے پی آفیشلز کی، کہ جب تک فوج ان علاقوں میں آپریشن نہیں کرتی، پولیس ان 30-40 کو نہیں ڈیل کر سکتی. پولیس 3-4 کو ڈیل کر سکتی ہے، 30-40 کے لشکر کو ڈیل نہیں کر سکتی. تو اب ہمیں یہ بڑا کلیئر پکچر ہے ہمارے سامنے. جی، لیکن ہمیں کچھ سنگلاخ حقیقتوں کا اعتراف بھی کرنا ہے کہ دونوں صوبوں میں ہم کہہ سکتے ہیں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، سے قطع نظر کس جماعت کی حکومت رہی ہے، وہاں کی صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ اپنے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ قائم کرنے میں ناکام ہوئی. اگر انہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ قائم کیے ہوتے، ٹریننگ تو وسائل تو 2009 کے نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے بعد وہاں وافر موجود ہے کہ ایسے ڈپارٹمنٹس کھڑے کیے جا سکیں. صرف یہ کہہ دینا کہ جی ہم 30 لوگوں کو ڈیل نہیں کر سکتے ہیں، اگر ان کی حکومتوں میں دانش ہوتی اور سوچ سمجھ ہوتی اور وسائل وہاں خرچ کیے جاتے، جس طرح دوسرے دو صوبوں نے کیے ہیں. نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ایشو ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا، یہ بڑا واضح ہے کہ اب اس کو فوری طور پر کال کرنا ہے، اس کو فعال کرنا ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو روزانہ کی بنیاد پر کریں تاکہ ہم اس افرید سے نمٹ سکیں. لیکن یہ جو آپ نے دوسرا ایشو ریز کیا ریگارڈنگ کہ جو امریکی اپنا اسلحہ چھوڑ کر گئے ہیں، اس وقت جو حکومت موجود تھی اس کی عسکری اور سیاسی قیادت نے تو ایک بزدلانہ مصالحت کی ٹی ٹی پی کے ساتھ، اور ان کے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے، اب پبلک ریکارڈ میں ہے کہ 30 سے 40 ہزار لوگوں کو ہم واپس لے کر آئے، اور ہم نے ان کو دوبارہ پاکستان میں بسایا، تحریک طالبان پاکستان کے. تو اگر اس طرح کی بزدلانہ مصالحت جو ہے وہ ریاست کی طرف سے ہوگی، چاہے وہ سیاسی ہو یا عسکری ہو، تو پھر ہمیں اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے. تو ہمیں جو پہلی چیز نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں بھی اور پارلیمان میں بھی، کہ یہ تو لوگ، ان کے پاس تو اب جہاد کا کوئی کہتے ہیں چیچڑے والا لبادہ بھی نہیں ہے. اب یہ براہ راست پاکستان کی ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں، تو ہم کہیں بھی ریاست کے کسی بھی حصے میں ان کے ساتھ سمپتی نہیں ہونی، ان کو سپورٹ نہیں ملنی، ان کو ڈیفینڈ نہیں کرنا، اور ہم سب نے متحد ہو کر ان سے لڑنا ہے.